نہیں بن رہی اس میں. ہاں جی، انسان کو اللہ پاک نے دماغ دیا، جانوروں کو طاقت دی، لیکن اس طاقت کا فائدہ نہیں ہے. انسان کو اپنی عقل کا بہت فائدہ ملا ہے اور آگے بھی انسان عقل کا استعمال کر ہی رہا ہے. اور عقل عطا فرمائی اور اسے حواس خمسہ سے نوازا، یعنی جو سینسز ہیں ہماری، ہمیں سینسز سے نوازا کہ ہم سونگھنے کی، چکھنے کی، ٹچ کرنے کی ساری صلاحیتیں ہم رکھتے ہیں. قدرت کی دی ہوئی انہی دولتوں کی بدولت اس نے مختلف علوم بھی سیکھے. علوم علم کی جمع ہے، اور آج یہ کمزور اور ناتواں خاک ہم مٹی سے بنے انسان ہیں، تمام عالم کو اپنے تابع کیے ہوئے ہیں. یعنی دنیا تسخیر کر کے بیٹھا ہے انسان. اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، قلم کی طاقت سے لے کر گرجتے ہوئے طیاروں، کون سے طیارے گرجتے ہیں؟ جو جنگی طیارے ہیں، اور تیزی سے چلتے ہوئے ریلوے انجن تک، سب سائنس کے کرشمے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے تمام کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. یعنی اللہ پاک نے خود یہ کہا ہے، تو پھر انسان کو یہ طاقت بھی دی کہ اپنے دماغ کا استعمال کرے، اور انسان نے واقعی دنیا کو تسخیر کر لیا. سائنس نے دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے. اگر قدیم زمانے کا کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آ جائے تو وہ پہچان نہ سکے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس میں اس نے ایک عمر گزار دی تھی. اگر سائنس اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہی تو ایک دن ایسا آئے گا جو موجودہ دنیا بالکل بدل جائے گی، اور آنے والی نسلیں آج کے ٹیلی ویژن اور ریلوے انجن کو زمانہ قدیم کی سادہ ایجادات کے نام سے یاد کریں گی. ہم ان چیزوں کو بہت ایڈوانس سمجھتے جی. یہاں سے میں آپ کو دوبارہ کروا دیتی ہوں کہ سائنس نے دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے. اگر قدیم زمانے کا کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو وہ پہچان نہ سکے گا کہ یہ وہی دنیا ہے جس میں اس نے ایک عمر گزار دی تھی. اگر سائنس اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہی تو ایک دن ایسا آئے گا جب موجودہ دنیا بالکل بدل کر رہ جائے گی، اور آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں کیا کہیں گی کہ جو آج کے دور کے ٹیلی ویژن ہیں اور ریلوے انجن ہے، یہ تو بہت ہی قدیم زمانے کی ہے، بڑی سادہ سی ایجادات ہیں. یعنی جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ترقی اور ہو سکتی ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ہمارے سامنے کتنی ایجادات نئی بنتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا اس سے زیادہ کیا ترقی کرے گی، پھر کوئی نئی سے نئی چیز ایجاد ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. سائنس نے ماحول کے ساتھ ساتھ ہمارے طرز فکر کو بھی بدل دیا ہے، سوچنے کے انداز کو بھی بدل ڈالا ہے. زمانہ قدیم کا انسان جن چیزوں کی عبادت کیا کرتا تھا، آج سائنس کی بدولت وہ چیزیں انسان کی محکوم اور غلام ہیں. چاند کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے لوگ. پہلے چاند پر پہنچنے کی خواہش تھی، اب سورج کی روشنی اور حرارت کو قبضے میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یعنی سورج کے بھی جانے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ کافی مشکل کام ہے. ویسے ریل گاڑی، کار، آبدوز، کشتی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہوائی جہاز، جیٹ طیارے، میزائل، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور ٹیلی فون سائنس کے وہ کرشمے ہیں جنہوں نے انسان کو حیرت میں ڈال رکھا ہے. ہم فضا میں اٹھ سکتے ہیں، دنوں اور میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں. آبدوز نے زیر آب پانی کے نیچے دنیا کا مشاہدہ آسان بنا دیا ہے. ٹیلی ویژن کی مدد سے ہم گھر بیٹھے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں منعقد ہونے والی تقریبات، تفریحی مشاغل اور رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ ہو سکتے ہیں. اور ریڈیو نے نہ صرف دنیا جہاں کے علوم کی راہیں کھول دی ہیں بلکہ ہماری شاموں کو بھی خوشگوار بنا دیا ہے. شام کے وقت اچھے مزے کے پروگرام اس پہ لگتے ہیں. سائنس نے انسان کو غیر معمولی طور پر طاقتور بنا دیا ہے، اور اب وہ کسی شخص یا ریاست کو زیر کرنے کے لیے ہتھیاروں کا سہارا لیتا ہے. جیسے انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ میں پورے ایشیا پہ قبضہ کر لوں، امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لوں. یعنی جتنا زیادہ ترقی کر رہے ہیں اتنا ہی طاقت کا نشہ بھی زیادہ چڑھتا ہے. اب انسان کی فطری بہادری کی کوئی اہمیت نہیں. فطری بہادری یعنی انسان میں جسمانی طور پر یا دماغی طور پر جو ہم بہادر تھے وہ ختم ہو گیا. اب صرف ہتھیاروں کی جنگ ہے. جنگ جو طیارے، میزائل اور ایٹم بم جیسے ہتھیار دشمن کی طاقت کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ ہتھیار نہ صرف دشمن کا خاتمہ کرتے ہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. سائنس وہ چیز ہے جس نے فضا میں اپنا پرچم لہرا کر خشکی اور تری
چپا چپا چھان مارا ہے۔ پھر سائنسی نے تحقیق اور جستجو سے انسان کو روشناس کرایا ہے۔ انسانی جانوں کے لیے ریڈیائی لہروں جس کے تابکاری اثرات ہم پر آتے ہیں کہ مسیحائی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پوشیدہ کا پو پیچھے ہے، شیدہ یہاں پہ ہے، پوشیدہ لفظ ہے اکٹھا۔ اس کے علاوہ سائنس کی بدولت اندھوں کو آنکھیں، یہ اندھوں میں واؤ غلطی سے لگ گیا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، آنکھیں، بہروں کو کان، وہ آلے لگ جاتے ہیں، اور آنکھیں بھی ایک دوسرے کو ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور مایوس بیماروں کو شفا مل رہی ہے۔ طبی سائنس نے تو یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ اگر انسان کے پھیپھڑے، گردے یا دل نکارہ ہو جائیں تو یہ اعضاء آپریشن کے ذریعے نئے لگا دیے جاتے ہیں، جبکہ پہلے ایسا سوچنا بھی ناممکن تھا۔ غرض مہلک امراض کہتے ہیں جن سے انسانی جان چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کہ سد باب ختم کرنا۔ سد باب اور انسانی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے سائنس نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ سائنس کی بدولت انسان کی معاشرتی زندگی اور بھی زیادہ آسان ہو گئی۔ معاشرتی زندگی، معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں رہنے کے لیے ہمیں جو بہت ساری سہولتیں مل گئی ہیں۔ بجلی، جسے خطرناک قوت سمجھا جاتا تھا، آسمانی بجلی تھی پہلے صرف، تو وہ بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، آج ہماری ادنا غلام ہے، یعنی آج ہم اس کو تسخیر کر چکے ہیں، ہم گھروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کو روشن کرتی ہے، انہیں موسم کے مطابق ٹھنڈا یا گرم رکھتی ہے۔ ٹھنڈا گرم یعنی سردیوں میں ہم ہیٹر چلاتے ہیں اور گرمیوں میں ہم اے سی یا ایئر کولر چلا کر اپنے کمرے ٹھنڈے کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کھانا پکانے، کپڑے دھونے، استری کرنے میں مدد دیتی ہے۔ گھریلو آسائشوں کے ساتھ ساتھ کارخانے اور فیکٹریاں بھی اس کی بدولت رواں دواں ہے، یعنی سائنس کی وجہ سے اب دنیا ہمارے لیے بچوں کا کھیل بن کر رہ گئی ہے۔ بقول غالب، مرزا غالب نے کیا خوب کہا ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یعنی بازیچہ اطفال بچوں کا کھیل ہے۔ آج کے دور میں پیغام رسانی، ایک اور آپ کو ایجاد بتائی جا رہی ہے، بجلی بتایا، طب میں کتنی ترقی کی وہ بتایا، اب آپ کو بتایا جا رہا پیغام رسانی، کہ ہم دنیا میں پہلے صرف انسان جاتے تھے پیغام دینے، پھر خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ٹیلی فون ہوا، اور اب ٹیلی فون میں اور جو انٹرنیٹ ہے اس نے مزید آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ آج کے دور میں پیغام رسانی کا کام بہت آسان ہو گیا، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چند لمحوں میں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فون کا ڈائل گھمائیے، دنیا کے کسی بھی کونے تک چند لمحوں میں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فون کا ڈائل گھمائیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے اپنے رشتہ داروں دوستوں سے بے تکلف بات کر لیجئے۔ اگلی ایجاد بڑی اور ایک اہم، ٹیلی پرنٹر کی ایجاد سے اخبارات کو بر وقت تازہ خبریں مہیا ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر آج کے دور کی اہم ترین ایجاد ہے، اس کی بدولت زندگی کہ ہر شعبے میں کام بہت آسان ہو گیا ہے، بلکہ اس کی مدد سے کم وقت میں زیادہ اور بہتر کام کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ جو کام ایک انسان گھنٹوں میں کرتا تھا، کمپیوٹر منٹس میں کر دیتا ہے۔ انسانوں کو کمپیوٹر نے ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ آپ جب چاہیں دنیا کے ایک کونے میں رہتے ہوئے دوسرے کونے کے متعلق بآسانی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر پر ہی ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور معلومات بہت جلدی ایک دوسرے تک پہنچاتے بھی ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں، اور تعلقات مضبوط کر سکتے ہیں۔ ای میل نے آپ کے پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آج کمپیوٹر کی بدولت بہتر روزگار کے ذرائع تلاش کر سکتے ہیں، علم و فنون اور علم کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، اپنی یادداشتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، یعنی سب کچھ ہم سیو کر سکتے ہیں۔ دماغ میں اتنی چیزیں یاد ہم نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن ہم کمپیوٹر میں بہت کچھ سیو کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ملک دوسرے ملک کی خفیہ ویب سائٹ میں داخل ہو کر جنگی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ جس کو آپ ہیک کرنا کہتے ہیں، ہیک کرتے ہیں اور جنگی کارروائیاں بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ذریعے خلا کو بھی تسخیر کیا جا رہا ہے، ہم دنیا کہاں نہیں پہنچ رہی اب خلا میں بھی۔ آج سائنسی ارتقاء ترقی کی بدولت زرعی پیداوار میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ مصنوعی کھادوں اور مشینی آلات کی وجہ سے اناج
حاصل کیا جاتا ہے، گویا سائنس نے قحط کے خطروں کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی اللہ کی طرف سے بہت سی مشکلات ہم پر آ جاتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ عروج آدم، علامہ اقبال کے بقول، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، انجم کہتے ہیں ستاروں کو، کہ آدمی جتنا، انسان جتنا عروج حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو اب ستارے بھی سہم گئے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ٹوٹا ہوا تارا زمین کو کہا ہے، کیونکہ سائنس نے بھی کہا ہے کہ یہ سورج کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہے، تو علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کی کہ اب ستارے اس بات پہ سہم رہے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا ستارہ ایک پورا مکمل چاند نہ بن جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے جہاں انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، وہاں وہ انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا پیغام بھی لائی ہے۔ آئے دن خطرناک ہتھیاروں کی ایجادات کی بدولت انسان تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ اب پہلے آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں، جتنے فائدے تھے سائنس کے، اس میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس پیراگراف سے آپ کو اس کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں کہ سائنس کا صرف فائدہ نہیں ہے، اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، خصوصاً یہ جو ایٹمی ہتھیار بن گئے ہیں یہ تو تباہی ہے صرف۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، لڑاکا جیٹ طیارے اور میزائل انسان کو تحفظ تو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیتی جاگتی آبادیوں کو پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بھی بنا دیتے ہیں، اور ان سے نکلنے والی زہریلی گیس جو ہوا میں شامل ہو جاتی ہے وہ نئی نئی بیماریاں لے کر آتی ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے، اس دور کے کیمیا گروں نے ایک ایسا کیمیائی مرکب معلوم کر لیا ہے جس کی قلیل تھوڑی مقدار پودوں اور کرۂ ارض کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ایٹم کے لیے کہا جا رہا ہے قلیل، کیونکہ اسی کی بہت تھوڑی مقدار بہت بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ اگر اس دور کے سائنسدانوں کو کسی اخلاقی ضابطے کا پابند نہ کیا گیا تو انسان کے لیے آئندہ 10 سال انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ مشینوں سے بنی مصنوعات نے انسان کو بے حس کر دیا ہے، مروت کا احساس مٹ گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، انسان جو ایک دوسرے سے ملتے تھے اب وہ احساس نہیں رہا، آپس کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ ٹیلی فون خصوصاً موبائل نے انسانوں کی محبت سے بالکل ہی دور کر دیا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارا۔ سائنس نے انسان کو ہر طرح کی آسائشیں مہیا کر کے عیش پرست بنا دیا ہے، محنت کی عادت ہی نہیں رہی، طرح طرح کی مشینیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم گھروں میں بھی آسانیاں پیدا کر چکے ہیں، آسانی سے ہر کام کر لیتے ہیں، تو اب ذرا سا کام اگر ہاتھ سے کرنا پڑے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ بالکل صحیح کہا ہے شاعر نے۔ بڑھتی ہوئی سائنسی ترقی نے انسانی معاشرے میں بے روزگاری کو فروغ دیا ہے، یعنی بڑھاوا دیا ہے، اور اس وجہ سے جرائم میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ انسان کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے اور مشینوں پر زیادہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، روبوٹس بن رہے ہیں، اب تو انسانوں کی جگہ آئندہ کچھ سالوں میں روبوٹس لے لیں گے۔ یہ درست ہے کہ سائنسی مصنوعات کی وجہ سے آج انسانی معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ محض سائنس کو الزام دینا درست نہیں، اس کا ذمہ دار دراصل انسان خود بھی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے ہمارے سامنے ہمیں 2 راستے بتائے ہیں۔ اگر سائنسی ایجادات کا بھی ہم وہ نیگیٹو اور پازیٹیو میں سے پازیٹیو استعمال کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کا نیگیٹو استعمال کریں گے تو وہ پھر صرف تباہی ہے۔ جس کی غلط ذہنیت اور بیمار انداز فکر نے دنیا کو تباہی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا کی سیاسی اور فطری باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی جن کے نزدیک اخلاقی قدروں کی خدا کی طرف سے باز پرس اور آخرت کی جواب دہی کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی وہ انسان کے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کے بعد جو زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے، اور اس کا جواب جو ہم یہاں پہ دنیا میں عمال کر رہے ہیں اس سب اعمال کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو تب تک انسان یہی کچھ کرتا رہے گا، انسانوں کے لیے تباہی کے راستے ہی کھولتا رہے گا۔ جب تک اخلاقی قدروں کی خدا کی طرف سے باز پرس اور آخرت کی جواب دہی کی کوئی اہمیت نہیں، اس وقت تک انسان کی سائنسی فتوحات اس کے لیے امن و سلامتی کا سامان بننے کی بجائے انتشار اور ہلاکت و تباہی کا باعث بنی رہیں گی۔ دوسری طرف انسان کی زرخیز فکر
اب فکر کیسے زرخیز ہوتی ہے؟ اللہ نے دماغ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے. تو اس میں جیسے ایک کھیت میں ہم اس میں جب بیج اگاتے ہیں، ایک دفعہ ایک بیج اگائیں، دوسری دفعہ دوسرا اگائیں، تو نئی نئی فصلیں اس میں پیدا ہوتی ہے. تو انسان کا ذہن بھی بہت زرخیز ہے. انسان کی زرخیز فکر نے اس دنیا کو آسائشوں کا گہوارہ بنایا ہے، اور ابھی بہت سی دنیایں اس کے جال میں پھنسنے کے منتظر ہیں. بقول علامہ اقبال کے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس مضمون کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا. بورڈ کے حساب سے یہ بہت اہم ہے. اکثر یہ مضمون بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، اس لیے اس کو اچھے طریقے سے یاد کریے گا. السلام علیکم.